جب مشکل ہوتی ہے مولانا کوئی اسم اعظم بتا دیجئے، کوئی عارف مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی خدا رسیدہ مل جائے، تو ہم اس سے اللہ کا کوئی ایسا نام پوچھیں جس نام کے کہنے سے کام ہو جائے۔ تو بہت سے نام اللہ نے بتا دیے ہیں اور بہت سے نام اللہ نے نہیں بتائے ہیں، مگر آپ سب کے سوالات کا، اس طرح کے سوالات کا ایک جواب دے کے آگے بڑھوں۔ کار کشائی کے لیے کہ کام ہو جائے، اس کے لیے میں نام بتا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، کہیے کام ہو جاتا ہے۔ کہہ کے دیکھیے، دل سے پکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزئیات، فیملی میٹرز، کس طریقے سے بھائی کو بھائی سے پیش آنا چاہیے، والدین کو اولاد سے پیش آنا چاہیے، یہ شریعت نے اسے نظر انداز نہیں کیا ہے، اور اس میں حقوق اور فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ مصلحتوں کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اتنا خیر کرو، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو اور دوسرے معصومین سے بھی ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کے ساتھ کتنا سلوک کریں؟ کہ بھائی کے ساتھ اتنا سلوک کرو جس سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اگر اس کو پہنچنے والے فائدے سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ آخری حد ہے۔ اس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے تمہیں نقصان اس سے زیادہ پہنچ رہا ہے تو پھر تم مدد نہ کرو۔ لیکن اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے یا نقصان ہے تمہارا لیکن جتنا تمہارا نقصان ہے اس سے زیادہ اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو فائدہ پہنچاؤ۔ دیکھا کس طرح ہیومن ریلیشنز کو مینٹین کیا جاتا ہے، کس طرح بھائیوں کے حقوق اور ان کے رشتے کو اور صلہ رحم کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ رحم کے حقوق، جو خونی رشتہ دار ہیں ماں اور باپ کی طرف سے، ان کے حقوق کو کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے، کتنا کہاں تک، کتنا نقصان برداشت کریں، کتنا فائدہ پہنچائیں، اس میزان تک بھی شریعت اسلامی نے اسی وقت حدیں مقرر کر دی، مسئلے بیان کر دیے، تاکہ اگر ان مسائل سے آپ واقف رہیں تو کبھی بھی کیپٹلزم کی نحوستوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسلام کی برکتیں ہمیشہ زندگی میں رونقوں میں اضافہ کریں گی۔ اب دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا بریکٹ تھا، بڑا ہو گیا، کیا کریں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میں کہہ صرف یہ تھا کہ وہ خدا جس نے باپ سے کہا ہے کہ بیٹے کو دے دیا تو پھر واپس نہ لینا، بھائی سے کہا کہ بھائی کو کچھ دے دیا ہے تو واپس نہ لینا، جب وہ آپ کو کچھ عطا کرے گا تو واپس کیوں لے گا؟ وہ بھی جب کہ ہم اس دنیا میں تو محتاج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہے غنی علی الاطلاق، اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی پیدا ہونے والی نہیں ہے، نہ خزانے میں کمی ہے، نہ قدرت میں کمی ہے، نہ وہ محتاج ہے کسی بھی لحاظ سے۔ وہ جب کچھ دے دے گا تو واپس کیوں لے گا؟ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ہم کہیں ہمیں اور آپ کو، اس عالم کو اس نے وجود عطا کیا ہے تو وجود واپس کیوں لے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی اگر آپ سے آستینیں الٹ کے بحث کرنے پہ آئے، مولانا صاحب نے بالکل عقیدہ آخرت کو بدل کے رکھ دیا اور یہ تو دین بگاڑنے کے لیے آئے ہیں یہ تو ہاں دین بگاڑنے کے لیے عقیدے خراب کر رہے ہیں، ایک دم قیامت کا تصور جو بچپن سے سنتے آئے تھے بدل دیا انہوں نے۔ ہاں بدل دیا، اصل میں بچپن سے آپ نے صحیح عقیدہ سنا ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا، تو ہم کیا کریں؟ آپ کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، اس کے بعد یہ بات کہیے کہ اس وجود کی حفاظت کرنا،
جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ اس کے عطا کردہ وجود کی حفاظت کریں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے وجود کو کیوں مٹا دے گا؟ وہ حی ہے، محیی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ موت جو درمیان میں آتی ہے، یہ شجرہ ہستی اور شجرہ وجود کو مزید کمال کے مرحلے میں لے جاتی ہے، نہ کہ زوال کے مرحلے میں۔ صرف ہمارے ذوق کو بالیدہ کیا گیا ہے، ذوق کی تربیت کی گئی ہے کہ دیکھو ایسی زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو اس کا مزہ شیریں ہو، تلخ نہ ہو۔ اس لیے کہ اس موت پر خاتمہ نہیں، عدم نہیں ہے، نقش حیات کا مٹ جانا نہیں ہے، نقش حیات کا باقی رہنا ہے۔ کیوں باقی رہنا ہے؟ کب تک باقی رہنا ہے؟ ابد الآباد۔ اس نے عطا کیا ہے باقی رکھنے کے لیے۔ تو قیامت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ معاد کس چیز کا نام ہے؟ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید میں ایک مطالعے کے نتیجے میں 80 نام قیامت کے سامنے آئے ہیں۔ کتنے؟ 80۔ ایک ہی شے کے 80 نام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں، وہ پرانی تمہید آپ کے ذہن میں ہوگی۔ مثال دینے کے لیے ایک نئے کانٹیکس میں عرض کر رہا ہوں، جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے نام بہت ہوتے ہیں۔ خود اللہ عظیم ہے، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ ہاں، یہ 99 والی حدیث تو بہت مشہور ہے، لیکن اصول کافی میں ایک روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے 4000 نام ہیں، اور جو آپ شبۂ قدر میں دعا پڑھتے ہیں جوشن کبیر، اس میں بھی 1001 نام ہیں۔ تو کتنے نام ہوئے اللہ کے؟ اور بہت سے وہ نام ہیں جو ابھی اللہ نے کسی لفظ میں سامنے لانے کی حکمت اختیار نہیں کی کسی مصلحت سے۔ دیکھیے اگر یاد آ جائے تو کسی شاعر کے 2 مصرے سنا دوں اس موضوع پر، اور وہ یہ ہیں کہ ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی۔ ابھی کتنے نام ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں آئے۔ ہر انسان کے دل و دماغ میں ایک جستجو ہوتی ہے، خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں، علماء کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مشکل ہوتی ہے، مولانا کوئی اسم اعظم بتا دیجئے۔ یہ اسم اعظم کی تلاش کیا ہے؟ سب کتابوں میں موجود ہے، ہر گھر میں قرآن مجید کھولیے تو جلد پہ چھاپ رکھا ہے لوگوں نے۔ 99 نام قرآن کے، اللہ کے، اور 99 نام رسول کے، اور کتنے نام سب ہیں نا، سب چھپے ہوئے ہر گھر میں۔ پھر کیوں جستجو رہتی ہے اور ایک ایک سے پوچھتے ہیں کوئی عارف مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی خدا رسیدہ مل جائے تو ہم اس سے اللہ کا کوئی ایسا نام پوچھیں جس نام کے کہنے سے کام ہو جائے۔ ہے جذبہ یا نہیں؟ تو بہت سے نام اللہ نے بتا دیے ہیں اور بہت سے نام اللہ نے نہیں بتائے ہیں، مگر آپ سب کے سوالات کا، اس طرح کے سوالات کا ایک جواب دے کے آگے بڑھوں۔ کار کشائی کے لیے کہ کام ہو جائے، اس کے لیے میں نام بتا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، یا علی کہیے کام ہو جاتا ہے۔ کہہ کے دیکھیے، دل سے پکار کے دیکھیے، یا علی کہنے سے کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں۔
بہرحال اب ایک قدم اور آگے بڑھیں. اللہ عظیم ہے، اللہ کے بہت نام ہیں. پیغمبر عظیم ہیں، پیغمبر کے بہت نام ہیں. علی ہمارے عظیم ہیں، علی کے بہت نام ہیں. قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا نام نہ ہو. کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا نام نہ ہو. یہ سب پہلے پڑھ چکا ہوں. اب آپ لوگ دوبارہ سن کے بھی واہ واہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کا لطف و کرم ہے. جس طرح اللہ کے بہت سے نام ہیں، پیغمبر کے بہت سے نام ہیں، علی کے بہت سے نام ہیں، قرآن کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح آخرت کے بہت سے نام ہیں. اس لیے کہ آخرت ایک عظیم حقیقت ہے. اور آخرت اس طرح کا کوئی دن نہیں ہے کہ جیسے ہمارا سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. جسے یوم آخرت کہتے ہیں، وہ یوم آخرت بہت طویل عرصہ وجود ہے.